ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن لوگ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں گے، اپنے عزیزوں کو یاد کریں گے قیامت کے دن؟ میرے آقا کریم نے فرمایا 3 مقام ایسے ہیں جہاں ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، وہاں دوسرے کا خیال نہیں رہے گا۔ ایک تو جب نامہ اعمال پکڑائے جا رہے ہیں تو ہر کوئی پریشان ہوگا کہ میرے بائیں ہاتھ میں نہ پکڑا دیا جائے۔ دوسرا میرے آقا کریم نے فرمایا جب میزان پہ اعمال تولے جا رہے ہیں اس وقت ہر کسی کو اپنی فکر پڑی ہوگی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے، کہیں میرے گناہ بڑھ گئے نیکیاں گھٹ گئیں تو میں دوزخی نہ بن جاؤں۔ اور تیسرا فرمایا کہ پل صراط پہ جب لوگ چڑھیں گے تو اپنی فکر ہوگی، کسی دوسرے کا خیال نہیں ہوگا۔ اس میں تو سوال کیا ہے اس روایت میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، تو میرے آقا کریم نے 3 مقام بیان کیے کہ ان 3 مقامات پر لوگ اپنے رشتہ داروں کو بھی بھول جائیں گے، اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی۔ ایک دوسری روایت ہے اس میں حضرت انس بن مالک سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اگر میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو آپ کہاں ملیں گے؟ تو میرے آقا کریم نے 3 جگہ بیان کی ہیں، فرمایا یہاں آ جانا میں تمہیں یہاں مل جاؤں گا۔ جہاں لوگ اپنے عزیزوں کو بھول جائیں گے نا وہاں میرے آقا یاد رکھیں گے۔ یہ پوچھنے والے کون ہیں؟ حضرت انس بن مالک، بڑے سے بڑا ولی صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا، تو میرے آقا کریم یہ فرما دیتے اے انس تیرا رتبہ ہی بڑا ہے، حشر کے میدان میں مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت انس نے حج بھی کیے، نمازیں بھی پڑھیں، خطبے بھی دیے، دین کی تبلیغ بھی کی۔ میرے آقا کریم فرما دیتے اے انس مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے قیامت کے میدان میں، تو اپنے عمل پیش کرنا، جنت کی طرف چلے جانا۔ پر میرے آقا کریم نے بھی جگہیں بتائی ہیں کہ ان جگہوں پہ میں ملوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی صحابی بھی ہو دروازہ مصطفیٰ کو چھوڑ کے جنت میں جا سکتا؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ قیامت میں جس کی بات بنے گی دروازہ مصطفیٰ پہ ہی بنے گی۔ فرمایا آدم و ومن سواہ تحت لوائی، حضرت آدم اور باقی سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے آئیں گے۔ اور پھر فرمایا یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے انا اول من یحرک ہلک الجنۃ فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا ومن معی، فرمایا سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا، اللہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا، اب جو جنت میں جائے گا میرے صدقے ہی جنت میں جائے گا۔ یہیں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی کہ انسان کی کامیابی کس میں ہے۔ میرے اور آخرت کے درمیان موت کی دیوار ہے، یہ گر گئی میں آخرت میں داخل ہو گیا، یہاں سے کون سی چیز لے کے جاؤں کہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤں؟ ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب میں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند شانیں بالخصوص ختم نبوت اور بے مثلیت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان، کبھی حضور کا موازنہ کرنے کا خیال بھی نہ ہے۔ یہ بات پکی دل پہ نقش کر لیں، اللہ نے حضور جیسا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں۔ اور دلیلوں میں نہ پڑھیں کہ کوئی دلیل دے تو میں پھر اس کا تجزیہ کروں گا، پھر میں مانوں گا یا نہیں مانوں گا۔ ہمارے آقا کریم کی شانیں اتنی واضح ہیں، اتنی اعلیٰ ہیں، وہ ہمارا ایمان ہے حضور کی شانیں، اس لیے ہم کسی دلیل میں نہیں پڑھتے، ہم جب بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں طالب فیض بن کے کرتے ہیں، تجزیہ کرنے کے لیے نہیں کرتے۔ ایک تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اور دوسرا نواسہ رسول عکس جمال مصطفیٰ ہیں، حسن تصویر عکس جمال مصطفیٰ اور تصویر حسن مصطفیٰ ہیں۔ امام عالی مقام فنا فی الرسول کے اعلیٰ مقام پر فائز۔